بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہاں سے غزوہ بدر کبریٰ کا سبق چل رہا ہے۔ اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے اور آج یہاں سے ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس لشکر فوج کو کہتے ہیں۔ اس لشکر کے روانہ ہونے کی خبر مدینے میں بھی پہنچ گئی۔ اس لشکر کے روانہ ہونے کی خبر مدینے میں بھی پہنچ گئی۔ اس لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنوں کے حملے روکنے کے لیے نکلے۔ اس لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنوں کے حملے روکنے کے لیے نکلے۔ آپ کے ساتھ صرف 313 آدمی تھے۔ آپ کے ساتھ صرف 313 آدمی تھے، جن میں سے 2 کے پاس تو گھوڑے اور باقی سب کے لیے صرف 70 اونٹ تھے۔ جن میں سے 2 کے پاس تو گھوڑے اور باقی سب کے لیے صرف 70 اونٹ تھے۔ جن پر 4 آدمی باری سے سوار ہوتے تھے۔ جن پر 4 آدمی باری سے سوار ہوتے تھے۔ چنانچہ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹ تھا، چنانچہ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹ تھا، اس میں جناب علی مرتضیٰ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ اس میں جناب علی مرتضیٰ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، اور تینوں باری سے سوار ہوتے تھے۔ اے عزیز طالب علموں اور اے مسلمان دولت مندوں، دیکھو اور غور کرو کہ آپ کے سردار، آپ کے پیشوا علیہ السلام کا طرز معاشرت کیسا سادہ اور فخر و نمود سے کیسا پاک تھا۔ دیکھو اور غور کرو کہ آپ کے سردار اور آپ کے پیشوا علیہ السلام کا طرز معاشرت کیسا سادہ اور فخر و نمود سے کیسا پاک تھا کہ دین و دنیا کا سردار ہونے
کے باوجود اپنے واسطے کوئی ایسا کہ دین و دنیا کا سردار ہونے کے باوجود اپنے واسطے کوئی ایسا سامان اختیار نہیں کیا تھا، سامان اختیار نہیں کیا تھا جو اوروں سے تمیز کا باعث ہوتا، جو اوروں سے تمیز کا باعث ہوتا، جس طرح اور لوگوں میں تین تین چار چار آدمیوں کے پاس سواری کے لیے ایک ایک اونٹ تھا، جس طرح اور لوگوں میں تین تین چار چار آدمیوں کے پاس سواری کے لیے ایک ایک اونٹ تھا، اسی طرح آپ کی سواری کے اونٹ میں دو اور شریک تھے، اسی طرح آپ کی سواری کے اونٹ میں دو اور شریک تھے۔